ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمز کے دل سے بھی آواز نکلتی کیونکہ رب کو سب پہچانتے. بہت سے لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں, انہیں پتہ ہے انہوں نے چینج بھی ہونا ہے, انہیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں, اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اسلام ان کے دل میں ہے, ڈیفینیٹلی ہے, اور وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں, وہ گناہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ اس انسولنٹ لائف سے نکلنا چاہتے ہیں, دس لائف آف لیزینس, آف انسولینس, آف ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہت سے لوگ تھک چکے ہیں, مطلب کہ they have tried to change over and over again but they fall down again and again. وہ بار بار گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں. تو شاید اب ایسا ٹائم آ گیا کہ وہ تھک چکے ہیں, اور اسی لیے جو مجھے میسیجز آتے ہیں میں ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ I do understand, yes, change is not easy, changing is not easy, اسی لیے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. But you have to change for the better. You have to change, you have to motivate yourself. اب جہاں تک بات ہے کہ بہت سے لوگ they are trying their best. They want to study deen, they want to offer salah, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to. ان سے نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے میں ایک بہت ہوپ فل بات بتانے لگا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت آپ سب کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں. اٹ از فرام چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ ورس نمبر 186. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Remember, before I recite this ayah is going to change your relation with Allah subhanahu wa ta'ala forever. یہ میرا کلیم ہے. جس طرح انشاءاللہ ابھی ہم اس آیت پہ بات کریں گے, میں نے جب اس آیت کو اس انداز سے سمجھا تھا تو یقین کیجئے this verse literally changed my relation with Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چینج کی سب سے بڑی سورس ظاہر ہے کہ چینج کی موٹیویشن, چینج کی توفیق, اور جسے ہم ہدایت کہتے ہیں, اور وہ ایک انر ڈیزائر ٹو چینج, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ بہت ایور لاسٹنگ ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وی شوڈ آسک, وی شوڈ بیسیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو چینج اس. جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے, علم کی طلب نہیں شو کریں گے, چینج ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے, ہم کیسے چینج ہوں گے؟ اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو؟ کیونکہ شیطان ملعون نے ہم سب کو اللہ سے انسیکیور کر دیا. شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے, ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے, ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے, ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے, تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائیں گے, اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سننی, اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی, اللہ نے جو اب تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے وسوسے, ایسی باتیں, ایسی انسیکیورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں, میں تو دن رات اللہ کو ڈس اوبے کر رہا ہوں, میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں, اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالوڈ ہوں, تو میں کیا بات کروں اللہ سے؟ تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں, اٹس گوئنگ ٹو چینج یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایور انشاءاللہ. سو اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں, when my slaves ask you about me, فَإِنِّي قَرِيب, تو tell them that I am near. فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں ان کے, میں بہت کلوز ہوں ان کے, I am near them. ایک بہت ہی خوبصورت اس میں لنگوسٹکلی میں آپ کو بتاؤں, استاد نعمان علی خان نے کیا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا. دیکھیں, there is a difference between if and when.
وَإِذَا means when and وَإِن means if. What's the difference between when and if? ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا, کہیں چلا گیا, سپوز کہ سولجر تھا, کسی وار میں چلا گیا, بیٹل میں چلا گیا, اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے, اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے, تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back, یا یہ کہے گی when my son comes back? Obviously she will say when my son comes back, because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come. But اگر وہ کہے گی if my son comes back, تو if میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. So Allah doesn't say here کہ وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي, He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, when my slaves ask you, because he is 100% sure. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شورٹی ہے کہ میرا بندہ میرا پوچھے گا, کبھی نہ کبھی اس کے دل سے آواز نکلے گی, چاہے یہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمز کے دل سے بھی آواز نکلتی, کیونکہ رب کو سب پہچانتے ہیں. رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ, رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے. there is a God spot in our hearts according to scientific research. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہو, کرسچن ہو, جیو ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی ہے, اور سب کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو, لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی. کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی نا, کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے. گناہگار سے گناہگار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ when my slaves ask you, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں, کیونکہ اللہ کو پکا پتہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا. He is waiting. اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے. سبحان اللہ. He is the only king. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں, بٹ ہی از دا کنگ آف دا کنگز, اینڈ ہی از دی اونلی کنگ جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے, جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے. He is so forgiving. He is waiting for you. He is calling you, but you are not contacting him. So he says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قریب, when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, about me, جب میرے بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے, فَإِنِّي قریب, تو انہیں کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. تھوڑا فیل کریں اس آیت کو بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑا سا ویژولائز کریں, فیل کریں. اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, سب چھوڑ جائیں گے, ایک ٹائم آئے گا سب آپ سے تنگ آ جائیں گے. ایون پیرنٹس بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے نافرمان بچے سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. ماں بھی ایک ٹائم آتی ہے, کتنا پوچھے گی ماں, اور ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں میری پرسنل. میں ایک ٹیچر ہوں, اور مدرس میرے پاس آتی ہیں کمپلینٹس لے کے اپنے بچوں کی. اچھا, بہت سی مدرس ویسے بھی آتی ہیں جب لیکچرز وغیرہ سنتی ہیں, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے, میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی اتنا پیار, اتنا کنسرن, سو مچ کنسرن اباؤٹ یور آخرہ, اباؤٹ یور دنیا. وہ کھانا نہیں کھا رہا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے, انگزائٹی میں رہتا ہے. میرا بچہ بڑا اچھا تھا, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا, اچانک سے اکیلا اکیلا رہتا ہے, اسے غصہ بہت چڑھنے لگا ہے, میرے آگے شاؤٹ کرتا ہے. یعنی اتنا کنسرن, اتنا کنسرن. میں اس کے سامنے کھانا گرم کر کے رکھتی ہوں, کھانا نہیں کھاتا. میں دوبارہ گرم کر کے رکھتی ہوں, پھر بھی نہیں کھاتا. کہتا ہے میں کھا لوں گا. پھر مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنا پروٹوکول, اتنی محبت, اور سب کی مائیں ایسی. تو میں پتہ انہیں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آنٹی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لفٹ کرا رہی ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر اس کو لفٹ کرانا بند کر دیں, آپ پوچھنا چھوڑ دیں. بیکاز اٹ از ہیومن نیچر کہ جو ہمارے بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے, ایز ان کہ ہم سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پوچھتا ہے, تو وی ٹیک سچ اے پرسن فار گرانٹیڈ. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں. یو وانٹ بلیو, not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی. ایچ آف دا مدر, جتنوں نے بھی مجھ سے بات کی, سب مدرز نے کہا کہ نہیں, اس کا کیا بنے گا. اگر میں نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کو کون پوچھے گا. اگر میں نے ہی اس کو لفٹ کرانا بند کر دی, اس کو کون لفٹ کرائے گا. تو نہیں, یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے I'll become harsh with him or her.
This is the love of mother. This is the love your parents have for you. Imagine, माँ इतनी मोहब्बत करती है तो रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत करता होगा. माँ का भी क्रिएटर कौन है? अल्लाह. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मोहब्बत के 100 हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्सा रब्बुल आलमीन ने कायनात में रखा है, दुनिया में रखा है. Whatever love you see of the mother, between animals, between mother and child, between father and child, between spouses, whatever love you see in this world, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine करें वो कितनी मोहब्बत करता है आपसे, आपका खालिक. Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. सब चले जाएंगे, हमारी मदर, हमारे फादर, सब ने अल्लाह के पास जाना है और उसके बाद अल्लाह ने हमें उनसे रीयूनाइट भी करना है इंशाअल्लाह ताला. एवरीवन विल गो. हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना, हमारी नानी, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, हमारे करीबी लोग, हमारे रिश्तेदार, इवन हमारे भाई बहन, इवन हमारे बच्चे. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنِّي قَرِيب. He is always near. He is always near. Whatever you do, He is always near. He will not leave you. He is an ever watcher over you, an ever protector over you. कहीं फुटपाथ पे पड़े होंगे, कहीं जेल में पड़े होंगे, कहीं ओवर ड्रंक होके पड़े होंगे, कोई गुनाहों में डूबे हुए ड्रग करके पड़े होंगे, कोई बहुत बड़ा गुनाह करके बेड पे लेटे होंगे. Whatever you do, فَإِنِّي قَرِيب. I am near you. I am there for you. I will answer you. एक बार मुझे पुकार कर तो देखो. Imagine the love of Allah for you. जब माँ आपको कह रही है कि मैं तुझे कैसे forsake कर सकती हूँ, तो क्या अल्लाह ये कहेगा कभी कि मैंने तुझे forsake कर दिया? जो कि माँओं से infinite times 70 बार तो एक फिगर आता है, उसकी कोई दलील नहीं है 70 बार 70 का जो फिगर है, लेकिन 70 से भी ज़्यादा है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, 70 से भी ज़्यादा इनफाइनाइट टाइम्स है कि अल्लाह आपसे, आपकी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है. ये अब शैतान ने आपके आगे जो है वो पर्दे रखे हैं कि आपको मोहब्बत नज़र नहीं आ रही है. ये शैतान ने आपको कुछ ऐसी बातें सिखा दी, वसवसे कुछ डाल दिए आपके माइंड में, आपको इनसिक्योर कर दिया कि आपको मोहब्बत नज़र ही नहीं आ रही. आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि उसने मेरी दुआएं नहीं कबूल की. दैट्स इट. ये आपका क्राइटेरिया. आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि किस किस मौके पे उसने कैसे कैसे बचाया आपको, किस किस गलती को उसने माफ़ किया आपकी. अगर वो पकड़ने पे आता तो ह्यूमैनिटी वुड हैव बीन फिनिश्ड. बट किस किस तरह वो आपको मौका दे रहा है, किस किस अंदाज से. जैसे एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के बाप उसे चलाता है, किस तरह अल्लाह ताला ने आपको बचपन से लेके अब तक चलाया. अगर आप अपनी पिछले 10 साल की लाइफ देख लें, उसको एनालाइज कर लें, तो देखें अल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा. आपको मार्फत अल्लाह हो जाएगी कि अल्लाह डज एग्जिस्ट और अल्लाह है और अल्लाह वाज वॉचिंग ओवर मी, प्रोटेक्टिंग मी, और कहाँ कहाँ से उसने मुझे निकाला है. तो अल्लाह की मोहब्बत आपको नज़र आ जाएगी. जी नाजरीन, ये ज़िंदगी जो हम लोग गुजार रहे हैं ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमत है. अगर हम सब लोग इस ज़िंदगी को अल्लाह का हुक्म मानकर गुजारेंगे तो ये ज़िंदगी हमारे लिए बहुत आसान होगी. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा, मुश्किल, दर्द या कोई शख्स भेजते हैं जो उसको उसकी गुनाहों वाली ज़िंदगी से निकाल कर अल्लाह की तरफ लाने में, यानी अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारने में उसकी मदद करते हैं. हम लोगों को हर चीज़ अल्लाह का हुक्म समझकर अपनी ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारनी चाहिए. हम लोगों को इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए अल्लाह के हुक्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर पूरा करना होगा और अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम और दीन के बाकी तमाम आमाल को लाने की ज़रूरत है. उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में. जब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.